تک کی جو سب سے بڑی خبر ہے، جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ رات گئے یہ خبر آئی تھی اور انتہائی افسوسناک مناظر آئے تھے۔ میں آپ کو اس کے سارے پہلو بتا دوں گا کہ ایکچولی یہ ساری کہانی ہے کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ انتظار حسین پنجوتا صاحب جو عمران خان صاحب کے ترجمان اور عمران خان صاحب کے فوکل پرسن ہے، جب سے وہ جیل میں گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ سب سے زیادہ ملاقاتیں جیل میں جا کر کی ہیں۔ اب وہاں کوئی ملاقات خفیہ تو ہوتی نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ ملاقاتیں کیسے ہوتی ہیں، ایک ایک چیز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ میرے اپنے سورسز نے بھی مجھے بتایا ہے اور عمران خان صاحب اس بات کو جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ایک ایک جملہ، حالانکہ وہاں پہ اگر ان کو ایک چھینک بھی آئے تو وہ بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہنچائی جانی ہوتی ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کو جب بھی ملوایا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی سن رہا ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے لوگوں سے ملے جیسے کہ نواز شریف یا زرداری یا باقی سیاستدان ملتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سہولت باقیوں کے لیے تھی، عمران خان کے لیے یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ بہرحال انتظار حسین پنجوتا صاحب کو 8 اکتوبر کو اغوا کر لیا گیا تھا اور پورا پاکستان جانتا ہے کہ کیوں اغوا کیا گیا، اور اس بیچ میں کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہو جائیں، اور اس کا حصہ بھی تھے انتظار پنجوتا صاحب۔ ان کے پاس یہ انفارمیشن تھی کہ عمران خان صاحب مزید کیا کیا چاہتے تھے، پھر انہیں اغوا کر لیا گیا۔ اب 25 دن کے بعد وہ بازیاب ہوئے ہیں انتظار پنجوتا صاحب، اور ایک کہانی بنائی اور کہانی سنائی گئی ہے۔ وہ جو کہانی میڈیا کے ذریعے سے بنائی اور سنائی گئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایکچولی کہانی جو پولیس نے بنائی، پھر آپ کو اس کے فیکٹس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہانی یہ کہتی ہے، جو ترجمان ہے پولیس کا، اس کے مطابق حسن ابدار میں ناکہ بندی کی تھی، مشکوک گاڑی آئی، اس کو روکا تو گاڑی میں سوار اغوا کاروں نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی، اور ایک شخص کو اغوا کر کے لوگ لے کر جا رہے تھے اغوا کار۔ پولیس نے جوابی فائرنگ کی، اغوا کار جو ہے وہ مغوی کو اور گاڑی کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد یہ ایک ویڈیو جاری کی گئی، یعنی یہ کہانی ہے پولیس کی۔ تو ہم نے جا کے بندے سے پوچھا، اب وہاں پہ پولیس جو ہے وہ ویڈیو بناتی ہے اور ویڈیو بنا کر اس کو فوری طور پہ پوسٹ کر دیا جاتا ہے، وہ پبلک ہو جاتی ہے۔ اب اس کہانی میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ کہاں غلطیاں ہوئی ہیں جنہیں درست کرنا چاہیے تھا؟ نمبر 1، ایکٹنگ بالکل فارغ تھی۔ جس پولیس والے کی ڈیوٹی لگائی گئی، مبینہ طور پہ تھوڑا عرصہ پہلے اس کو یہاں پہ لے کر آیا گیا ہے اس تھانے میں، کیونکہ یہاں وقوع بننا تھا تو یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے آیا یہ بندہ، تو اس کی ایکٹنگ بالکل فارغ تھی۔ وہ ایکٹنگ بیچارہ کر نہیں پایا۔ اس کے جو سوالات تھے وہ بچگانہ تھے اور سکرپٹڈ لگ رہے تھے پہلے سے ہی۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انتظار پنجوتا تھا، وہاں پہ ایسے پیچھے ہاتھ ان کے بندھے ہوئے تھے، پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے۔ اچھا، پاؤں نہیں باندھے جاتے، کیونکہ میں ٹریول کرتا رہا ہوں، 6 دفعہ مجھے ٹریول کروایا گیا ہے، تو پاؤں نہیں باندھے جاتے، ہاتھ باندھے جاتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھی جاتی ہے، سر پہ ایک بورا چڑھا دیا جاتا ہے، ہاتھ پیچھے باندھ دیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات 1-2 دفعہ ایسا بھی ہے کہ آگے بھی باندھ دیے گئے، ایک آدھ دفعہ ہاتھ نہیں بھی باندھے گئے، ایسا بھی ہوا۔ تو بہرحال یہ انتظار پنجوتا صاحب کو باندھا ہوا تھا اور یہ پورا سکرپٹڈ لگ رہا ہے، کیونکہ وہاں اس نے نام پوچھا تو انتظار حسین پنجوتا صاحب نے کہا کہ انتظار میرا نام ہے۔ اس نے کہا آپ کا نام کیا؟ انہوں نے کہا انتظار۔ تو اس نے دہرایا کہ انتظار حسین نام ہے۔ اسے کیسے پتا چلا کہ انتظار کے بعد حسین آتا ہے؟ اور وہ یہ ثابت کر رہا تھا یا شو کر رہا تھا اپنی ویڈیو میں کہ میں اس شخص کو جانتا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ وکیل ہے یا یہ وہ بندہ ہے جس کو پورا پاکستان ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ کتنا نکما پولیس والا ہے انسپیکٹر، جسے یہ نہیں پتا کہ یہ شخص جو گاڑی میں ملا ہے اس کو پورا پاکستان ڈھونڈ رہا ہے، اس کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، پورا پاکستان کا سوشل میڈیا اس پہ بھرا پڑا ہے۔ وہ ویڈیو تو بنا رہا ہے لیکن وہ انجان بن رہا ہے کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ پھر نام پوچھتا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بولا انتظار۔ اچھا، انتظار حسین۔ تو جب انتظار حسین بول دیا تو اس کا مطلب ہے اسے پہلے سے پتا تھا کہ انتظار حسین پنجوتا ہے جی میرے پاس، پورا نام اس نے خود لے لیا۔ یہ بھی ایک غلطی کی اس نے۔ پھر جناب وہ تھانے میں بٹھا کر، اب انتظار صاحب رو رہے ہیں، ان کی بری حالت ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ جس شدت کا انہوں نے سامنا کیا ہے میں اس کا اندازہ کر سکتا ہوں۔ انسان بری طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ 25 دن نہیں ہے، 25 سال ہیں۔ جو لوگ جیلوں میں گئے نا وہ شکر کریں اللہ کا، بلکہ وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی ناشکری کسی حال میں نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ جیلوں میں گئے وہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہ تکلیف۔ یہ جو قید تنہائی کے اندر ایسے اغوا کر کے ڈال دیا جاتا ہے نا، وہ جس لیول کا ٹارچر اور ذہنی ٹارچر ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو لوگ اس ٹارچر سے گزرے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، اور سب کو اس بات کا اندازہ ہے،
اور میرا ان کے ساتھ کنسنسس ہے کہ یہ 1 سال 1 دن کے برابر ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے اس میں۔ تو انتظار پنجوتا صاحب جیسے مضبوط آدمی کی آپ نے حالت دیکھی کہ کیا بنا دی، تو یہ بہت مشکل ہے۔ میں اس کو سمجھ سکتا ہوں، ان کی تکلیف کو میں جان سکتا ہوں۔ اب پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ انتظار پنجوتا صاحب غائب ہے، لیکن وہ پولیس والا جو ہے وہ یہ شو کر رہا ہے کہ جیسے مجھے نہیں پتا، اور کہتا ہے جی ہم تو آپ کے لیے فرشتے بن کے آ گئے۔ پھر انہیں پانی پلایا جا رہا ہے، ان سے ایک کہانی گڑوائی جا رہی ہے کہ بتائیں جی آپ کہاں تھے، کس علاقے میں تھے، کیوں تھے، بندے کون تھے۔ پھر ایک بیان جاری کر دیا گیا بعد میں، لیکن چلیں اس پہ آتے ہیں بعد میں۔ انتظار پنجوتا صاحب کا جو ابتدائی طور پہ بیان لایا گیا، اس میں یہ کہا گیا جی اغوا برائے تاوان کے لیے ان کو اغوا کیا گیا تھا اور 2 کروڑ روپے کا ڈیمانڈ کیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ بھی کہانی میں جھول ہے۔ پہلے آپ وہ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں جو ان کا جاری کیا گیا ہے۔ سٹیٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے 8 تاریخ کو گاڑی نے ایک نے ٹکر ماری۔ میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں، گاڑی نے جناب علی ٹکر ماری، اور ٹکر کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر 2 لوگ اترے، اور وہ پٹھان تھے، وہ پشتو بول رہے تھے، انہوں نے مجھے اغوا کر لیا، میرا موبائل انہوں نے لے لیا، مجھے نامعلوم مقام پر وہ لے گئے۔ پھر میرے گھر والوں سے 2 کروڑ کا مطالبہ کیا، انہوں نے کہا پیسے ملیں گے تو چھوڑ دیں گے۔ میرے پر بار بار بہت تشدد کیا۔ آج وہ مجھے لے کر نکلے، انہوں نے 2 گاڑیاں بدلیں، مجھے باندھا ہوا تھا، پولیس نے انہیں روکا، فائرنگ ہوئی، وہ فرار ہو گئے اور میں بازیاب ہو گیا۔ میں کسی قسم کا میڈیکل نہیں کروانا چاہتا۔ یہ ہے جی پوری کہانی جو بنائی گئی ہے۔ اب اس کہانی میں بہت سارے جھول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اغوا برائے تاوان ہوتا ہے، اس کا صدیوں سے ایک اصول ہے۔ اب جب سے ٹیلی فون بن گیا ہے تب سے تو ایک ہی اصول ہے کہ جو مغوی ہے، جس کو اغوا کیا گیا ہے، اس کے گھر والوں سے یا جاننے والوں سے بات کروائی جاتی ہے ٹیلی فون پہ کہ جناب یہ دیکھ لیں، یہ بندہ آپ کا ہمارے پاس ہے، ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، آپ یہ پوری کر دیں، یہ بندہ آپ کو واپس مل جائے گا۔ تو اغوا برائے تاوان کا تو سادہ اصول ہے۔ صدیوں سے اس کا اصول یہ چل رہا ہے کہ جو اغوا کار ہے اس کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا بندہ میرے پاس ہے اور وہ بندہ ابھی صحیح ہے، اور میں آپ کو واپس کروں گا، میری یہ ڈیمانڈ ہے، یہ پوری آپ کر دیں۔ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ اس کی کوئی نشانی بھیج دی جاتی تھی کہ یہ دیکھیں جی آپ کا بندہ ہمارے پاس ہے، اس کی نشانی آپ دیکھ لیں۔ اس کی کوئی چیز بھجوا دی جاتی تھی، یا اس سے کوئی ایسی بات پوچھ کے گھر والوں کو بتائی جاتی تھی جو صرف وہ اور اس کے گھر والے جانتے تھے، یا کوئی ایسا راز وہ بندہ بتاتا تھا جو جا کے گھر والوں کو بتایا جاتا تھا تو وہ چیک کرتے تھے، وہ چیز ویسے ہی ہوتی تھی، تو انہیں یقین آ جاتا تھا کہ یہ اغوا کار ٹھیک ہے، بندہ اس کے پاس ہی ہے۔ پھر وہ ڈیمانڈ کرتا تھا، ڈیمانڈ پوری ہو جاتی تھی۔ یہ عجیب اغوا کاری ہے کہ میری بار بار بات ہوتی رہی، روزانہ بات ہوتی رہی انتظار پنجوتا صاحب کے گھر والوں سے، انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ کوئی تاوان کا مطالبہ ہوا ہے۔ تو یہ کہانی تو جھوٹی ہے۔ اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ انتظار حسین پنجوتا صاحب کے اغوا کار یا ان کا کوئی نمائندہ، جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی وہ اس وقت بھی وہاں پہ موجود تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کم سے کم ریکارڈنگ ہمارے سامنے ہو جائے، اور وہ اپنی مرضی کی ریکارڈنگ کروا رہے تھے اور اس ریکارڈنگ کو جاری بھی کیا جا رہا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہانی بنانی کیوں پڑی، اغوا کاروں نے یہ کہانی کیوں بنائی؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اس کے 2 ریزن ہو سکتے ہیں نا۔ ایک، قانونی پیچیدگیوں سے وقتی طور پہ بچنا، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنی عزت یا اپنا امیج بچانا، عوامی نفرت سے بچنا۔ تو میں آپ کو یہ کلیئرلی بتا دوں کہ دوسرا مقصد تو نہیں ہے، کیونکہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ انتظار حسین پنجوتا کو کس نے اغوا کیا تھا۔ میں نے یہ ایک ٹویٹ کیا، اس پہ میں نے پوچھا لوگوں سے سوال کہ انتظار حسین پنجوتا کو کون اغوا کر کے لے گئے تھے، اغوا برائے تاوان والے یا اغوا برائے بیان والے؟ تو کچھ لوگ غلطی بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ مارجن نکال کے بھی آپ کو میں بتاتا ہوں، تو 96% لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انتظار حسین پنجوتا صاحب کو اغوا برائے تاوان نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں اغوا برائے بیان والے لے کر گئے تھے۔ یعنی ریاست کی طرف سب کا اشارہ جا رہا تھا۔ کوئی ایک صحافی پورے پاکستان میں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا حامی ہو یا کسی بھی پوائنٹ آف ویو کا حامی ہو، وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انتظار حسین پنجوتا صاحب جو ہیں وہ کہیں اغوا کیے گئے تھے تاوان کے لیے۔ سب لوگ جو ہیں وہ ان کی صورتحال پہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ جس حالت میں وہ آئے ہیں اس کو دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ اور کیا وکلا کی اس پہ غیرت جاگے گی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ دیکھیں، اغوا کاروں کو تو اس بات کا پتہ ہے کہ ہمارا امیج لوگوں میں نہیں رہا، یہ اب امیج بچانے والا کام تو نہیں ہے، اب تو کام ہے صرف وقت ٹپانے والا، کہ ٹائم ٹپاؤ، کسی طرح وقت کو گزارو، آج کا دن مینج کرو کچھ نہ کچھ کر کے، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ تو اس پالیسی کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ وہ چل رہے ہیں۔ اب کچھ ذمہ داری جو ہے وہ لوگوں کو اٹھانی پڑی۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے یہ ترجمان رہے ہیں، فوکل پرسن۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ اس کمزور وقت میں، اس کمزور لمحات میں پی ٹی آئی کی ساری قیادت کو چاہیے کہ وہ انتظار حسین پنجوتا صاحب کے گھر جائیں، انہیں ملیں،
ان کی ڈھارس بندھائیں، ان کے ساتھ کھل کر کھڑے ہوں، وہاں سے ان سے بات کریں اور باہر نکل کے ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، وکلا کی تنظیموں کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ یہ وکیل ہے، یہ آگ جو ہے یہ صحافیوں تک لگی ہے، سیاستدانوں تک لگی ہے، شاعروں تک لگی ہے، عام شہریوں تک لگی ہے، بلوچستان میں لگی ہے، خیبر پختونخوا میں لگی ہے، قبائلی علاقوں میں لگی ہے، بے شمار لوگ پاکستان سے اغوا ہوئے ہیں، جبری طور پہ لاپتہ ہوئے ہیں، اب یہ وکلا بھی لاپتہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو کیا وکلا کمیونٹی کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ ایک رسپانسبلٹی ان کی بھی ہے۔ وکلا تنظیموں نے کہا کہ نہیں چھڈ ڈانگے، بھئی کم سے کم اپنے بندے تو بچا لیں آپ۔ تو وکلا تنظیموں کے نمائندوں کو بھی جانا چاہیے اور جا کر انتظار حسین پنجوتھا صاحب سے نہ صرف ملنا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، بلکہ فوری طور پہ ان کے لیے آواز بھی اٹھانی چاہیے اور ان کو بھی پریس کانفرنس کرنی چاہیے۔ اور میں یہ سارا کچھ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس سے پہلے بھی بہت سارے بندے واپس آئے ہیں، میں نے کبھی آپ کو ایسے نہیں کہا۔ بہت سارے بندے مغوی اغوا ہو کے واپس آئے ہیں، بازیاب ہوئے ہیں، میں نے کبھی نہیں کہا۔ اس مرتبہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہے، اب ایک نیا چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ تو کیا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے 3 سال بھی ایسے ہی گزریں گے جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے 13 مہینے گزر گئے؟ کیا ہم اسی فسطائیت، جبر اور ظلم کو اور جبری گمشدگیوں کا سامنا کرتے رہیں گے؟ تو یہ پہلا واقعہ ہے، اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ لینا چاہیے۔ دیکھیں، پہلے چیف جسٹس تھے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جب یہ ظلم کا سلسلہ بڑی تیزی سے شہری علاقوں میں شروع ہوا اور پولیٹیکل لوگوں کو یا مخالف آوازوں کو کچلنا اور ان کو غائب کرنا شروع کیا گیا، تو عمر عطا بندیال صاحب نے کوشش کی، لیکن وہ ایک کمزور چیف جسٹس تھے، نہ وہ الیکشن کروا سکے، نہ وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کر سکے، نہ وہ جبری گمشدگیوں کو روک سکے، اور نہ وہ لوگوں کو بازیاب کروا سکے۔ تو عمر عطا بندیال صاحب تو ہو گئے مکمل طور پہ ناکام اور فیل، فارغ ہو گئے، اور تاریخ میں لوگ ان کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ آج کوئی بھی ان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ اب آ جائے قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ عمر عطا بندیال صاحب ناکام ہو گئے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب سہولت کار بن گئے۔ ظلم کے، جبر کے، جبری گمشدگیوں کے ان تمام معاملات پہ قاضی صاحب نے اتنی سہولت کاری کی کہ یہاں تک بول دیا کہ اگر آپ سے کچن کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی تو پھر آپ نکل لیں۔ لوگوں کو تانے دینا شروع کر دیے۔ یعنی میرا معاملہ جب ان کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کون عمران ریاض؟ حالانکہ قاضی صاحب کو پتا ہے کہ میں کون ہوں۔ میں نے تو یہ کہا تھا قاضی صاحب مجھے بلائیں، پوری کہانی آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی عدالت میں کھڑے ہو کر یہ بھی بتاؤں گا کس نے اغوا کیا، یہ بھی بتاؤں گا کیوں اغوا کیا، یہ بھی بتاؤں گا کہ کہاں کہاں پہ رکھا گیا، ایجنسیوں کے نام لے کر بتاؤں گا۔ ایک ایک چیز میں نے آفر کی تھی، جرات نہیں کی مجھے بلانے کی۔ 2-3 ٹی وی چینلز پہ وہ کیا نام ہے جو یوٹیوب پہ پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں لوگ کرتے ہیں، ان کو بھی بتایا نام لے کے، کسی نے نہیں چلایا۔ اور ویسے بھی کوئی انصاف دینے والا ہے ہی نہیں۔ تو قاضی صاحب کے دور میں تو امید نہیں تھی۔ میں اب نئے چیف جسٹس کو کہتا ہوں بلائیں مجھے، میں ان کو بتاتا ہوں، مجھے بلائیں، آج بلائیں، میں کل آتا ہوں، آ کے بتاتا ہوں کہ جناب میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور کون کون رسپانسبل تھا اور کس کس طریقے سے کیا گیا تھا، میں بتاتا ہوں۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب پہ منحصر ہے کہ وہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی طرح ایک ناکام جج بنتے ہیں یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرح ایک سہولت کار بنتے ہیں۔ اور ایک تیسرا رستہ بھی ہے کہ وہ اس جبر اور اس ظلم کو روک لیں۔ ابھی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے تو اس کے اوپر کافی تنقید ہو رہی ہے، پنجاب میں جیلوں کے معاملات کے اوپر، اس میں خدیجہ شاہ صاحبہ کو بھی بلایا گیا تھا۔ اب تنقید شروع ہو گئی ان کے اوپر، حالانکہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم کی چوائس ہے۔ جو چیف جسٹس اس وقت پاکستان میں موجود ہیں یہ ایم کیو ایم کی، پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی، یعنی زرداری خاندان، شریف خاندان اور ایم کیو ایم، ان تینوں کی چوائس ہے۔ ایم کیو ایم بولے تو اسٹیبلشمنٹ کی، زرداری خاندان کی اور شریف خاندان کی چوائس ہے موجودہ چیف جسٹس۔ تو انہیں ثابت کرنا پڑے گا، یہ ان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اغوا کاروں تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے اس معاملے میں، اور یا پھر یہ چیزیں ان کے دور میں بھی ایک نارمل چیز کے طور پہ ہو جائیں گی، خدا نہ خواستہ۔ اللہ نہ کرے، ہمیں بڑی امید ہے کہ قاضی صاحب کے جانے کے بعد عدلیہ بدلے گی۔ اچھا، یہ جو فارمولہ ہے نا اغوا سے برآمد ہونے کا، یہ والا، یہ میرے سے بھی لگانے کی کوشش کی گئی تھی اس دور میں۔ کسی دن یہ پورا واقعہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ مجھے کیا آفر کیا گیا تھا اور کیسے کیا گیا تھا اور پھر حالات کہاں پہ گئے۔ کسی دن میں یہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی کچھ اور خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ جو سوابی والے جلسے کا لائے عمل ہے وہ عمران خان صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے کلیئرلی یہ کہا کہ جو ہم پشاور میں کرنے جا رہے تھے اب ہم سوابی میں آ گئے ہیں، تو اس کے اندر عمران خان صاحب کی مرضی شامل ہے۔ سوابی کے اندر جرگہ بلا رہے ہیں، بڑا جلسہ کر رہے ہیں، اور کوئی وہاں ٹینٹ وینٹ بھی اکٹھے کر رہے ہیں، بندے بھی بلا رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کیا واقعی ایک بڑی تیاری کر رہی ہے؟ اس بارے میں ابھی
कुछ चीज़ें खुफिया असेसमेंट्स की जा रही हैं कि तहरीक इंसाफ किस लेवल पे इसको ले जाएगी, और एक खिचड़ी तो पक रही है, आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कमाल कर दिया। यानी पेरिस में एक बहुत बड़ा एहतजाज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप कहें, क्योंकि वहाँ दो ही झंडे थे, तहरीक इंसाफ का था या पाकिस्तान का झंडा था। और जितने मुजाहिरीन थे बहुत बड़ी तादाद में थे पेरिस में, उन सब ने पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा, बावाज़ बुलंद पढ़ा, और उसके बाद फिर अपने मुतालबात सामने रखे। उन सब का कहना था कि इमरान खान साहब के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान के अंदर जो लाकानूनियत है, नाइंसाफ़ी है, उसको बंद किया जाए। और वो सारे जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ और उनके कॉज के साथ खड़े हुए थे। तो पेरिस में एक बड़ा एहतजाज हो गया, पिछले दिनों बार्सिलोना में एक बहुत बड़ा एहतजाज हो गया, नॉर्वे के अंदर एक्टिविटी हो गई, अमेरिका के अंदर कंटिन्यूसली एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और बरतानिया के अंदर भी लगातार हो रही हैं। और आज का दिन यानी 3 नवंबर का दिन बरतानवी टाइम के मुताबिक दोपहर को 2-3 बजे का टाइम उन्होंने रखा हुआ है। वहां पे बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक एहतजाज करने जा रहे हैं, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी शामिल हो रही है। अब आज का दिन जो है वो लंदन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखते हैं पाकिस्तानी कितनी बड़ी तादाद में निकलते हैं। अगर वहां पे एक बाअसर मुजाहरा करने में कामयाब हो गए तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत दबाव पड़ेगा, क्योंकि मगरिब से आने वाले दबाव को पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा महसूस करती है। एक खबर और है जी नवाज शरीफ साहब को लेकर, लेकिन इमरान खान साहब को मिलिट्री हिरासत में लेना एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन इस ख्वाहिश को अभी दबाकर रखा गया है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर कुछ फैसले अभी पेंडिंग है, और उन फैसलों को करने के लिए पहले इंतजार किया जा रहा है कि देखते हैं कि अमेरिकी इलेक्शंस का क्या बनता है। जिस वक्त अमेरिकी इलेक्शंस का नतीजा आएगा तो उसके बाद फैसला किया जाएगा कि इमरान खान साहब के हवाले से कुछ जो बड़े फैसले हैं जो पेंडिंग है उनका करना क्या है। पीआईए को खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की है नवाज शरीफ साहब ने। देखें, ये वो मुल्क है जहां पे 40 अरब रुपए की मुबैना तौर पे फायरवॉल का काम किया गया था। खबरें यही आई थी ना, 40 अरब रुपया लगा दिया जी, फायरवॉल आ गई जी, अरब रुपया लगा दिया फायरवॉल के ऊपर जी। बहुत सारे लोगों को 30 अरब कह रहे थे, कोई 40 अरब कह रहा था। उस मुल्क में पीआईए की इतने बड़े एसेट की जो कीमत लगी है वो 10 अरब रुपए लगी है। अंदाजा कीजिए आप, जब ये 10 अरब लगी थी ना, मुझे तभी शक हो गया था कि कोई इसको खरीदना चाहता है। तो अब नवाज शरीफ ने कहा जी मेरी बेटी खरीदना चाहती है, और ये ऐसा नहीं है कि पंजाब हुकूमत खरीदेगी, इसका एक कंसोर्शियम बनाया जाएगा। अपने कुछ बिजनेसमैन, कुछ कम्युनिटी के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, कुछ हिस्सा प्राइवेटाइज किया जाएगा, कुछ पंजाब हुकूमत लेगी, और कुछ थोड़ा सा फेडरेशन के पास रहने दिया जाएगा। ये गेम डाली जा रही है, और पीआईए को ओने पोने लेने की तैयारी हो रही है। और तो और जो है वो महारानी साहिबा ने यह भी कह दिया कि जनाब इसका नाम जो है वो पंजाब एयर रखा जाए। अब इनके किए किराए पे पानी डाल दिया खैबर पख्तूनख्वा ने। उन्होंने कहा जी हम भी खरीदार हैं, फिर पीआईए हमें दे दीजिए, हम इसका नाम भी पाकिस्तान एयरलाइन ही रहने देंगे, और जो पैसे आपको अभी तक ऑफर हुए उससे ज़्यादा पैसे हम दे देते हैं, ये हमें दी जाए। तो पाकिस्तान के एसेट्स को देखें ये कैसे लेते हैं। यानी इन्होंने ऐसा समझा है कि बाप का माल है, लूट का माल है, ले जाओ लूट के। पहले भी बेशुमार चीज़ें बेची हैं, अपने ही लोगों को बेच दी हैं, अपने ही इन्वेस्टर्स को बेच दिए, उसका फ़ायदा उठा लिया। और अब पीआईए को भी ऐसे ही समझ रहे हैं ये, भाई ये एयरलाइन चल सकती है, जो भी खरीदेगा चलाने के लिए खरीदेगा ना, नफा कमाने के लिए खरीदेगा। यानी 40 साल से आप एयरलाइन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अब आप ही इसको दोबारा खरीद के खड़ा कर देंगे। आपकी अपनी एक भी स्टील मिल कभी खसारे में नहीं गई, पाकिस्तान की खसारे में जाती है। आपका अपना कोई कारोबार कभी नुकसान में नहीं गया, पाकिस्तान का हर काम नुकसान में जाता है। क्यों? वो इसलिए कि आप पाकिस्तान को डैमेज करते हैं और अपना फायदा करते हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अरे इसमें जुल्फी बुखारी साहब ने एक डेवलपमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो इलेक्शन हो रहा था चांसलर का, उसमें से इमरान खान साहब का नाम जो है वो हतमी फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया था। इस पे जुल्फी बुखारी साहब जो हैं उन्होंने कानूनी तौर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वजूहात मांग ली है। अब ये कानूनी कार्रवाई ये शुरू हो गई है, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे बाद में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।